نیکسٹ سائن ہے کاما کا سائن. کاما کا سائن بھی آپ نے دیکھ لینا ہے فہرست کو الگ کرنے کے لیے. اب فہرست کو الگ کرنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا. اس مثال کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کسی طرح کی پنکچویشن میں کاما کا استعمال آئے گا تو آپ آرام سے اسے اٹیمپٹ کر لیں گے. ایک ماں نے بچے کو لسٹ بنا کے دی ہے. کون سی لسٹ ہے؟ جس میں اس نے بازار کا سارا سودا سر جو لے کے آنا وہ لکھ کے دیا ہے. اب وہ جو فہرست اس نے دی ہے، وہ جو اس میں چیزوں کے نام لکھے گئے ہیں، وہ سارے جب چیزوں کے نام ایک ساتھ لکھے جاتے ہیں، ان سب نام کو الگ الگ کرنے کے لیے ہم نے کاما کا استعمال کرنا ہوتا ہے. یہ وہی فہرست جس میں مختلف نام آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے، ان سب نام کو الگ الگ کرنے کے لیے ہم کاما کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ ہولی پرافٹ کے بارے میں ہے، آنیسٹ تھے، ٹرسٹ وردی تھے، اینڈ کائنڈ. اس میں دیکھیں 3 صفات ہے، فہرست میں 3 نام گئے ہیں. اب 3 نام آئے ہیں تو ان تینوں نام کو ہم نے الگ الگ کرنے کے لیے کاما کا استعمال کیا ہے. یہی کاما کا استعمال جو آج ہم سب سے پہلے ہم نے سیکھا ہے. مجھے یقین ہے کہ جس جگہ پہ بھی کاما کا استعمال ہوا ہے، نیکسٹ ٹائم آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ اگر کاما کا استعمال کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا ہے. یہ ایگزامپلز بھی آپ کی اپنی کتاب سے ہی لی گئی ہیں. دوسرا اس کا استعمال ہے فقرے میں وقفے کے بعد. وقفہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جب مختصر ٹھہراؤ کرنا ہو، جیسے کہ دیکھیں اف یو ورک ہارڈ یو ول اچیو سکسیس ان لائف. اب کیا کہ جب ہم کسی جگہ پہ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے رکے، بالکل مختصر رکے، آپ مکمل رک جائیں گے تو فل سٹاپ ہے، لیکن آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ سانس تھوڑی سی توڑے ہم. اف یو ورک ہارڈ یو ول اچیو سکسیس ان لائف. اگر آپ دونوں سینٹینس کو دیکھیں، اف یو ورک ہارڈ شارٹ سا بریک لیا، پھر اس کے بعد اگلا سینٹینس کمپلیٹ کیا. وہ جو شارٹ بریک ہوتا ہے سینٹینس کے اندر، اسے ہم کاما کے ساتھ بریک کرتے ہیں. اسی طرح آپ ان کی دوسری ایگزامپلس دیکھیں، ایز دا راکٹ بلاسٹڈ آف دا انٹائر گراؤنڈ بگین ٹو شیک. دونوں میں اگر آپ دیکھیں تو اس سینٹینس کو اور اس سینٹینس کو اس کاما نے ہلکا سا بریک دیا ہے سینٹینس توڑ کے پڑھنے کے لیے. جب آپ مکمل طور پہ رکیں گے تو فل سٹاپ کا استعمال کریں گے، لیکن جب آپ رکنا نہیں چاہتے، ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تب ہم اس وقفے کے لیے کاما کا استعمال کرتے ہیں. اور تیسری اگزامپل بھی مختصر ٹھہراؤ کے متعلق ہی ہے. مجھے یقین ہے کہ مجھے اب اس کو دوبارہ سے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر آپ اس کے نیکسٹ رول نمبر 3 کی طرف چلیں، رول نمبر 3 اور رول نمبر 4 دونوں سیم ہے. رول نمبر 3 مختصر ٹھہراؤ آلریڈی ہم رول نمبر 2 میں پڑھ چکے ہیں. مجھے امید ہے کہ میں دوبارہ اس کو رپیٹ نہ بھی کروں تو بچے اسے سمجھ جائیں گے. اور رول نمبر اگر آپ 4 کو دیکھیں تو صفات کو الگ کرنے کے لیے وہی صفات، وہی فہرست جو آپ کی ماں نے آپ کو بنا کے دی تھی، بازار سے یہ چیزیں لانی ہیں، یہی صفات جب ایک لائن میں، یہی نام، یہی فہرست میں اگر مختلف طرح کے نام آ جائیں تو ان نام کو الگ کرنے کے لیے ہم جو علامت کا استعمال کرتے ہیں اسے ہم کاما کہتے ہیں. یہ اگر ہم اگزامپل میں سیکھیں تو لاؤڈ اور ٹیریفائنگ، یہ لاؤڈ بلند کو کہتے ہیں، ٹیریفائنگ خوفناک کو کہتے ہیں. بلند اور خوفناک یہ دو جسٹ آپ کا دیکھیں فہرست میں نام تھے، یہاں پہ صرف صفات لکھ دیا گیا ہے. بات سیم ہی ہے. لاؤڈ اور ٹیریفائنگ دونوں صفات ہے، دونوں نام ہیں، ان کو الگ کرنے کے لیے ہم نے کاما کا استعمال کیا. گریٹ اور انسپائرنگ، گریٹ بھی ہے، انسپائرنگ بھی ہے، ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے ہم کاما کا استعمال کیا. کمپلیٹ بھی ہے، پیسفل بھی ہے، ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے ہم نے کاما کا استعمال کیا. جو رول آپ 1 اور رول نمبر 2 پڑھا ہے وہی رول کاما کے اندر استعمال ہوں گے. انہی دونوں کو آپ نے اچھے سے پریپیئر کرنا ہے. وہی دو آپ کے جس جگہ پہ بھی آپ کی پوری انگلش کتاب میں کاما کا استعمال کیا گیا ہے، ان دونوں علامات کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لے. کاما کا استعمال نیکسٹ ٹائم آپ کبھی بھی غلط نہیں کر کے آئیں گے.